الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں شعب الایمان کی ایک روایت جس کے راوی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، پڑھ کر سنائی گئی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کی پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہے گا، لوگ مسلمان حقیقت میں نہ رہیں گے. دوسری پیشین گوئی یہ فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ صرف قرآن پاک کے نقوش باقی رہیں گے، الفاظ باقی رہیں گے، لیکن عمل کے اعتبار سے خالی خالی ہوں گے. پھر آخر میں تیسری پیشین گوئی یہ فرمائی کہ مسجد تو بڑی عالیشان ہوں گی، شاندار ہوں گی، لیکن ہدایت کے اعتبار سے مسجدیں خالی ہوں گی. وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى. چنانچہ علامہ نووی اور امام سیوطی، بڑے بڑے امام التفسیر، امام الحدیث، ان حضرات نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کا گھر مسجد کے حقوق کو بیان کیا کہ اگر اللہ کے گھر کے حقوق لوگ ادا کرنے والے بن جائیں تو پھر انشاءاللہ مسجدوں سے ہدایت کے راستے ہموار ہوں گے. جب آدمی ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے تو پھر خیر ہی خیر میں آتا ہے، اور جب ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا ہے
تو خیر کے بجائے شر وجود میں آتا ہے، برائیاں پھیلتی ہیں۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں ہم نے ان علماء کرام کی بیان کردہ حقوق میں سے 5 حقوق کو اب تک بیان کیا ہے کہ مسجد کے یہ حق۔ آج 6واں حق ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو گزرگاہ نہیں بنانا چاہیے، گزرنے کا راستہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ عام طور پر محلے کے درمیان جب مسجد ہوتی ہے تو محلے والوں کی سہولت کے خاطر مسجد کے 1 سے 2 زائد راستے رکھتے ہیں تاکہ ہر گلی اور محلے والے آسانی کے ساتھ کسی بھی راستے سے مسجد کے اندر آ سکیں اور وہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ جیسے ہماری مسجد کو بھی لے لیجئے، اس کا ایک صدر دروازہ ہے، مین انٹرنس ہے، اور یہ عقب میں پیچھے بائیں جانب کی طرف قبلے کے حساب سے دیکھیں گے تو دائیں جانب کی طرف، جس کو ہم آسانی کے لیے کہتے ہیں فنکشن ہال کی طرف کا راستہ، تو یہ ایک راستہ ہے۔ آپ شہروں کے اندر ایسی مسجدوں کو بارہا دیکھے ہوں گے جہاں 2 سے 3 زائد راستے رکھے ہیں۔ تو ان راستوں کا مقصد ہوتا ہے ہر گلی کا مسلمان آسانی سے کم وقت میں مسجد کو پہنچ جائیں تاکہ وہ اپنی عبادت کر سکے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن عام لوگ ان راستوں سے مسجد کو آنے کے بجائے اپنا شارٹ کٹ کا راستہ بناتے ہیں۔ گھوم کر جائیں گے تو بھئی راستہ خراب ہے، 2 منٹ زائد لگیں گے، اس لیے ادھر سے داخل ہوا اور ویسے ہی مسجد کے اندر سے وہ اپنا دوسرے راستے سے نکل لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر اس سلسلے کی کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ آدمی مسجد کو گزرگاہ بنائے، کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ لوگ آسانیاں اپنی سہولت کے اعتبار سے کر لے رہے ہیں، حالانکہ ان راستوں کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی محلے والا آسانی سے مسجد کے اندر آ سکے، لیکن لوگ اس کو اپنا گزرگاہ بناتے ہیں، ایک راستے سے جاتے ہیں اور دوسرے راستے کو اپنے لیے نکلنے کا بناتے ہیں۔ ہمارے شہر کے اندر بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں جس میں لوگ اس طرح سے آتے جاتے ہیں اور وہاں کے ذمہ داران مسئلہ بتاتے ہیں تو لوگ ان ذمہ داروں سے الجھتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، آپ کا کیا ہے، کس کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، اختلاف کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ان چیزوں میں کیا احکامات بتائے ہیں۔ تو یہ ایک حق ہے مسجد کا کہ مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیں، عام راستہ نہ بنائیں کہ بھئی ادھر سے نکل لیا ادھر سے نکل لیا۔ قریوں میں آپ حضرات جانتے ہوں گے، ہمارے آس پاس کے جتنے قریے ہیں کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں لمبا 2 راستے ہوتے ہیں اور اس گلی سے اس گلی تک کو جانے کے لیے کافی فاصلہ ہوتا ہے، تو لوگ سائیکل سے ہی موٹر بائک سے ہی جو ہے راستے سے مسجد سے نکل کر آ جاتے ہیں۔ کتنا منٹ لگے گا؟ نوٹ بندی کے زمانے میں صرف 2 سے 4 ہزار روپے نکالنے کے لیے لوگ کتنے گھنٹے کھڑے تھے؟ ATM مشین کے پاس، بینک کے پاس لوگ کتنے گھنٹے انتظار کرتے
پیسوں کے خاطر ضرورت کی چیز تھی، آدمی پریشان تھا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، واقعتاً آدمی مجبور تھا، اپنا سب کچھ ہونے کے بعد اس کے بغیر چارہ نہیں تھا اس کے پاس، لیکن اتنے گھنٹے کھڑے رہے۔ اور جو لوگ راشن ڈپو سے اپنا اناج خریدتے ہیں وہ کیوں لگا کر کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں؟ مردوں کے مقابلے میں مرد حضرات اپنے نوکری میں کام دھندے میں چلے جاتے ہیں تو اپنی مستورات کو بھیجتے ہیں، مستورات کتنی دیر کھڑی رہتی ہیں؟ تو ان جگہوں میں تو کھڑنا آدمی کو آسان ہے، اپنا ٹکٹ ریزرویشن کروانا ہے تو ریزرویشن کاؤنٹر کے پاس جا کر جی فلاں سے فلاں وقت میں اس کا وقت کھلتا ہے، اس وقت میں ریزرویشن کروانا ہے تو وقت سے پہلے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں تو آدمی اپنا وقت ضائع کرتا ہے، لگاتا ہے، لیکن ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف جانے کے لیے مسجد کو گزرگاہ بناتا ہے۔ غلط بات ہے، درست نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کا حق اس کو گزرگاہ نہ بنائے، ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے، اس کو سمجھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط مسئلہ سمجھ لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کو جو آتا ہے وہ ایک راستے سے آتا ہے اور اس نے نماز پڑھ لی، پڑھ لینے کے بعد اب اس کو ادھر سے کام ہوتا ہے تو وہ ادھر سے نکلتا ہے، یہ منع نہیں ہے، کہیں غلط نہ سمجھ لیں۔ منع جو ہے آدمی راستے کے طور پر ادھر سے داخل ہوا اور سیدھے ادھر سے ادھر نکل گیا، ادھر راستہ صحیح نہیں ہے، سڑک برابر نہیں ہے، ٹریفک ہے، فلاں ہے، اس واسطے گزرگاہ بنا رہا ہے، یہ منع ہے۔ شارٹ کٹ بنا رہا ہے، یہ منع ہے، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ادھر سے داخل ہوا یا ادھر سے داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی، تلاوت کی، اپنا جو کچھ کام تھا کیا اور اس کے بعد اپنا جوتا چپل لے کر دوسرے راستے سے نکل گیا تو یہ منع نہیں ہے، چونکہ اس نے مسجد کا حق ادا کیا ہے۔ ایک ہے صرف راستے کے طور پر استعمال کرتا ہے، شارٹ کٹ کے طور پر وہ ایک راستے سے نکل رہا ہے تو فرمایا کہ یہ مسجد کا حق مارنے والا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چھٹا حق ہے۔ ساتواں حق، ہم لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، عام طور کے اوپر ذہن سے بات نکل جاتی ہے، مسجد میں کس پیر سے داخل ہونا چاہیے، یہ بھی مسجد کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی جیسے بھی چاہو، جیسے کہتے ہیں کہ بھئی جانوروں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے وہ اندر کھیت میں چلا جائیں اور چر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کر کے دکھایا اور امت کو تعلیم دی کہ مسجد میں کیسے داخل ہوا جائے۔ فرمایا کہ داہنا پیر اندر رکھ کر داخل ہو، سیدھا پاؤں، جس کو ہم سیدھا پاؤں کہتے ہیں، رائٹ، سیدھا پاؤں اندر رکھ کر مسجد کے اندر داخل ہو۔ عام طور پر ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے، غفلت سے جس پیر میں چاہے ہم اندر داخل ہو کر آ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ داہنا پیر اندر رکھ کر داخل ہو اور سب سے پہلے درود پاک پڑھے، بسم اللہ پڑھے، پھر درود پاک پڑھے۔ درود میں کوئی درود متعین نہیں ہے، خاص نہیں ہے کہ بھئی آپ کو یہی درود پڑھنا ہے، آپ جو بھی اس وقت آسانی سے میسر ہو پڑھ سکتے ہیں، اس درود کو پڑھیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، یہ سب اسی کے ساتھ مل جل کر ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، ذہن سے آدمی باہر سے آتا ہے، پتہ نہیں کیا خیال ہوگا، کون سا ٹینشن ہوگا، کس فکر میں ہوگا،
اس لیے آج کل ساری جگہوں میں تمام مساجد میں ایک بورڈ آویزاں کر دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے کہ تاکہ بندہ اگر بھول بھی جائے، کسی پریشانی میں اس کو یاد بھی نہ ہو، تو اس بورڈ کو دیکھ کر، اس نقشے کو دیکھ کر، اس دعا کو دیکھ کر وہ فوراً پڑھنے والا بن جائے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لی جائے۔ تو جتنی دیر ہم رکے رہیں گے انشاءاللہ اتنی دیر نفل اعتکاف کا ہمیں ثواب ملے گا، اور ہمارے لیے گویا کہ اس میں ہر طرح کا کام کرنا اللہ کی اجازت اور مرضی سے ہوگا، ثواب ملے گا۔ اعتکاف کی نیت اگر عربی میں کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو بس اردو میں بھی اپنی زبان میں، اللہ کو تو کوئی خاص زبان نہیں ہے کہ آدمی اسی زبان میں مانگے تو اللہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ اچھا تو یہ ہے کہ عربی کے اندر ہر اعتبار سے جامعیت ہے، اور الفاظ قرآن، الفاظ حدیث میں بڑی برکت ہے، اس لیے جو دعائیں قرآن کی آیتوں کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان الفاظ کو یاد کر کے معانی کو غور کرتے ہوئے اگر پڑھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو سیدھا پاؤں اندر رکھ کر داخل ہوں، درود پاک، بسم اللہ اور دعا اور اعتکاف کی دعا، ان ساری چیزوں کو آٹھواں حق ہے آدمی خاص طور پر جب مسجد میں ہو تب بھی، اور عام طور پر جہاں بھی ہو اس وقت بھی، جب اذان کہی جائے تو اس اذان کا جواب دیا جائے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے، ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم تو مسجد آ ہی گئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ ہی گئے ہیں، تو ہم کو اذان کی جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تم چاہے مسجد کے اندر رہو چاہے مسجد کے باہر رہو، تمہیں تو دونوں جگہوں میں اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے۔ کتابوں میں یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ صرف اذان کے نہیں، اقامت کا بھی جواب دینا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں، خیال میں یہ بات آتی نہیں، اذان کا فقط نہیں، اقامت جب کہی جاتی ہے، اقامت جب پڑھی جاتی ہے تو اس اقامت کے کلمات کے جوابات بھی دیے جانے چاہیے۔ لوگ کہیں گے اذان کا جواب تو آسانی سے دے دیا جا سکتا ہے چونکہ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہا جاتا ہے، لیکن اقامت میں تو مؤذن بڑی تیزی سے بولتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے پیچھے کیسے بولیں گے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، عادت پڑھنے تک مشکل ہے۔ جب آدمی عادی بن جائے گا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر یہی فارمولہ ہے، یہی ضابطہ ہے۔ ابتدا میں سب مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب آدمی کو عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، آسانی سے وہ بھی اقامت کا جواب دیتا چلا جائے گا۔ اصل میں ہماری نیت کی بات ہے کہ ہم چاہتے نہیں کہ ارے کیوں اتنا لمبا کہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اذان اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو یا دین کی بات کہہ رہا ہو تو اس وقت
اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دینا ضروری ہے یا اپنی تلاوت کو کنٹینیو کر سکتا ہے، اپنی دینی بات کو مسلسل جاری رکھ سکتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو علماء نے، مفتیان اعظام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جب اذان ہو تو چاہے آپ کسی بھی عبادت میں مشغول ہو، نماز کے علاوہ، تلاوت میں ہو، ذکر میں ہو یا کسی دینی مجلس میں ہو، تو کہا کہ آپ اس کو روک کر اذان کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہاں تک علماء نے مسئلہ بیان فرمایا، اگر کوئی اپنی کسی ضرورت کے کام سے نکل رہا ہے اور اذان ہو جائے تو رک جاؤ، اذان کا جواب دینے کے بعد اپنے کام میں جاؤ۔ فرمایا کہ اگر کسی کو استنجے کی ضرورت ہے اور وہ نکل پڑا ہے، اذان ہو گئی، صبر کرو، رک جاؤ۔ ہاں اگر شدید تقاضا ہے تو مجبوری کی بات الگ ہے۔ عذر اور مجبوری کا مسئلہ ہر جگہ مستثنا ہے، ہر جگہ اس کی رعایت ہے، لیکن آدمی اگر ٹھہر سکتا ہے، رک سکتا ہے تو اس کو رک جانا چاہیے اور اذان کا جواب دینے کے بعد پھر وہ اپنا آگے کا کام کریں۔ ہم لوگ کتنا اذان کا جواب دیتے ہیں؟ ایک تو ہے اذان کے کلمات جو مؤذن کہتے ہیں اس کو ہم دہرائیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے کلمات پر لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات کو دہرائیں۔ اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کریں۔ اذان کے بعد جو دعا ہے بڑی اہم دعا ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، زیادہ نہیں، تھوڑی سی اگر آدمی یاد کر لے، جیسے مثال کے طور پر التحیات کے بقدر ہیں۔ ہم لوگ جو قاعدے میں التحیات پڑھتے ہیں قریب قریب اس سے یا بلکہ اس سے بھی کم ہوگی۔ اذان کا جواب دینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے اعمال کریں، جی لمبی لمبی داڑھی ہو، لمبی لمبی تسبیحیں ہوں، لمبے لمبے جبے ہوں، یہی بہت بڑی دینداری ہے۔ جی یہ اذان کا جواب دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اذان کا جواب دینا اس کا بہت ہی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اس میں ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ان کو مقام محمود عطا فرمائیں۔ علماء نے اس دعا کی برکت کا یہ ثمرہ لکھا ہے کہ جو آدمی پیغمبر علیہ السلام کے حق میں یہ دعا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے سفارش فرمائیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج امت کا ایک بڑا طبقہ سنتوں سے دور ہے۔ جو سنت سے جتنا دور رہے گا، کل قیامت کے دن پیغمبر کی سفارش سے اتنا ہی دور رہے گا۔ اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کچھ نہیں۔ خاص طور پر ایک مجمع ایسا ہے جو فرض سے پہلے اور فرض سے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کو ایسے لات مار کر ٹھکرا کر جاتے ہیں۔ الامان الحفیظ۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔